نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاذكروني اذكركم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ذکر اذکار کی فضیلت۔ رب ذوالجلال نے ذکر کے متعلق قرآن کریم کے اندر جا بجا فرمایا۔ تقریباً 23 مقامات پر رب ذوالجلال نے ذکر کے متعلق ارشاد مبارک فرمایا۔ ویسے تو سارا قرآن ذکر الہی ہے، لیکن چند مقامات تقریباً 23 بنتے ہیں کہ جن کے اندر رب ذوالجلال نے ذکر کے متعلق ہی احکامات اور ذکر کی فضیلت کے متعلق ہی ارشاد مبارک فرمایا۔ سب سے پہلی آیت رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کیا کرو، تم میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ قرآن کے اندر ہے، رب نے فرمایا تم میرا ذکر کیا کرو۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے دوسرے سپارے کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں قرآن مجید کے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، رب نے فرمایا انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ بھی الفاظ دوسرے سپارے کے اندر موجود ہیں دعا کے بارے میں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے نبی کی زبانی رب نے فرمایا اے ہمارے رب تو عطا فرما ہمیں دنیا کے اندر بھی نیکی، آخرت کے اندر بھی نیکی، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری الفاظ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا۔ اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں، مولا ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، مولا اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، مولا تو ہمیں معاف فرما۔ واغفر لنا، مولا تو ہماری بخشش فرما۔ وارحمنا، مولا تو ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے تیسرے سپارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر دعا کے بارے میں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی مولا تو مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ چھٹے نمبر پر رب ذوالجلال نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے 13ویں سپارے کے اندر فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 فرزند عطا فرمائے۔ مولا تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، لیکن مولا میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا مجھے بھی بخش دے، میری اولاد کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر یہ دعا بھی موجود ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر
9ویں مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا، وہ دعا کرتے ہیں، رب نے فرمایا ہماری بارگاہ میں شوق اور رغبت اور خوف کے ساتھ۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے 10ویں نمبر پر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کیا ہے کوئی پریشان کی دعا کو قبول کرے، اذا دعا، جب بھی وہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے 11ویں نمبر پر فرمایا سورۃ القصص کے اندر قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، جناب موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو تو مجھے معاف فرما دے، اللہ نے انہیں معاف فرمایا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ 12ویں نمبر پر دعا کے الفاظ یہ ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وہ لوگ جو میری بارگاہ کے اندر میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں میں انہیں جہنم میں داخل فرماؤں گا۔ اور 13ویں نمبر پر رب نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور رب ذوالجلال نے 14ویں نمبر پر فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، مولا ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ان مومن بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے ایمان کی حالت میں، مولا تو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ، مولا تو مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح 16ویں نمبر پر یہ دعا کے الفاظ ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اسی طرح الفاظ ہیں فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، اور اسی طرح 17ویں نمبر پر یہ دعا کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ 18ویں نمبر پر رب نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور 19ویں نمبر پر رب نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ اور 20ویں نمبر پر دعا کے الفاظ یہ ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، رب نے فرمایا اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کر لیا کرو عاجزی کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خستگی کے ساتھ، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا کرو۔ 21ویں نمبر پر رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور 22ویں نمبر پر فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور 23ویں نمبر پر دعا کے الفاظ یہ ہیں، ذکر کے الفاظ یہ ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے ذکر کیا کرو، صبح بھی کیا کرو شام بھی کیا کرو، یہ ذکر دعا ہے، دعا ذکر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب آپ اللہ کو یاد کر کے ذکر کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ بھی آپ کو یاد فرمائے گا۔